بڑے پراؤڈ پاکستانی کے طور پہ آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ مومنٹ آف مائی لائف. میں آج بڑا 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 پراؤڈ فیل کر رہا ہوں, میں بڑا ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہوں. تو میں اسٹیج پہ کسی ایک شخص کی طرف سے بنائے گئے کسی بیانیے پر میں سمجھتا ہوں وہ ناحکمت اندیشی کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کوتاہ اندیشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی حمیت کے خلاف باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈیپن کلیویج فردن ڈیپن ہو سکتا ہے, بٹ آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ. میں آئی لیو دیٹ ٹو دیئر اون فیٹ اینڈ وزڈم, جیسا وہ کرتے ہیں. آج پوری پاکستانی قوم یکجا ہے, حکومت کی بھی لیے دعا گو بھی ہے اور افواج پاکستان کے لیے دعا ہے. دیکھیں عباس, ابھی ٹرکش ایمبیسڈر ہمارے پاس یہاں اسمبلی میں آئے ہوئے تھے, تو مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا یہ جو ہمارا آپ کا ریلیشن ہے اٹس اے ریلیشن شپ آف اس. بڑی اچھی بات کر کے گیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ از کمنگ اوور ہیئر. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ وی آر فرینڈز ان ٹائم آف نیڈ, میں جو ان کا سفارتی سطح پر جو ان کا رسپانس تھا بڑا ٹائملی تھا, بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. اور اسی طرح سے چین کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ان ٹائمز آف ٹیسٹ اینڈ ان ٹائمز آف نیڈ ایک پروون فرینڈشپ ہے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از سویٹر اینڈ مائٹیئر دین ہنی اینڈ ٹالر دین ٹریز اینڈ جو اس کی ڈیپر دین سی. وہ شہباز صاحب کا ایک بڑا فیوریٹ, وہ تو اسٹانزا کی صورت میں کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان کا بہت گہرا رشتہ ہے اور بڑا بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت تو کر دوں کہ پاکستانی نیاد کسی عہدے پہ ہوں یا کوئی بھارتی نیاد کسی عہدے پہ ہوں, لیکن اداروں کے اپنے کچھ ان کی تکریم ہوتی ہے اور ان کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. تو ورلڈ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی اپنی پروفیشنل کمپٹنس پہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے بندہ ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس ادارے کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے اور وہ کسی کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی. اور اگر کچھ ایسی صورت ہوئی تو پاکستان سیوز اٹ رائٹ, پاکستان سیوز اٹس رائٹ. دے کین آبجیکٹ ٹو اٹ اف somebody is seen bipartisan اور اس میں نظر آئے کہ وہ کچھ ایسی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ہمارے جو لوگ وہاں پہ ہوں گے دے کین سی اٹ اینڈ سے اٹ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 370A اور تو ہمارا موقف پاکستان کا آرٹیکل 35 کے ساتھ تھا, جو کہ اس وقت کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کشمیری عوام کے فیصلے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اور وہی ایک اصل پوزیشن تھی جس میں یونائٹڈ نیشنز کی پلیبسائٹ کی بات بھی تھی ساری. تو اس کو یونیلیٹرلی ہندوستان کا چینج کرنا ویسے بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب اس وقت بدترین صورتحال میں, ایک تو ان کے ذہن پہ جنگی جنون سوار ہے, دوسرا ان کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی, تیسرا ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, چوتھا اپنے 6 جہاز تباہ کروا گئے, پانچواں پبلک اوپینین اپنے خلاف کر لیا, چھٹا اب ان کو کوئی اپنی خفت مٹھانے کے لیے کوئی معقول جواز بھی نہیں مل رہا کہ کیسے آ کے جائیں. اور یہ میری بات یاد رکھیں, میں آئی کین سے اٹ وداؤٹ دا فیئر آف کنٹرڈکشن, کہ یہ جو میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو جب ہماری کچھ ایک سیاسی جماعت کے افراد اینٹی ملٹری پروپیگنڈا کر رہے تھے, تو آپ سب کو یاد ہوگا میں ایک بات بڑے تواتر سے کہتا تھا, اور میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا, یہ اپنے میڈلز پہ, اپنی شیولری پہ, اپنے ویلر پہ, اپنے تم تراک پہ, اپنی ڈرم بیٹس پہ, اپنی یونیفارم پہ, اپنی رائٹ نیک پہ, اپنے اس تفخر پر زندہ ہوتی ہیں. یہ فوجیں, یہ ایسے نہیں ہوتا
کہ مرال لو وہ لڑ لیں. نو نو دیٹ کین ناٹ ہیپن, دیٹ از ناٹ پاسبل. میں آپ سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈ 10 مئی کو ہو گیا ہے, اس کے بعد مرال بھی ایک جھگڑا ہے, مرال کا بھی ایک سوال ہے. دا مرال on this side, on Pakistani side is at peak, it is mounting, and the morale on other side you can see it on the Indian Prime Minister's face. کل کی شہباز صاحب کی تقریر اس بات کی شہادت ہے, آپ ان کا موازنہ مودی کی تقریر کے ساتھ کر لیں, ایک جیتے ہوئے کمانڈر اور ایک ہارے ہوئے کی. بڑے پراؤڈ پاکستانی کے طور پہ آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ مومنٹ آف مائی لائف. میں آج بڑا 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 پراؤڈ فیل کر رہا ہوں, میں بڑا ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہوں. تو میں اسٹیج پہ کسی ایک شخص کی طرف سے بنائے گئے کسی بیانیے پر میں سمجھتا ہوں وہ ناقبت اندیشی کی انتہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کوتاہ اندیشی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی حمیت کے خلاف باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ڈیپن کلیویج فردن ڈیپن ہو سکتا ہے, بٹ آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ. میں آئی لیو دیٹ ٹو دیئر اون فیٹ اینڈ وزڈم, جیسا وہ کرتے ہیں. آج پوری پاکستانی قوم یکجا ہے, حکومت کی بھی لیے دعا گو بھی ہے اور افواج پاکستان کے لیے دعا. دیکھیں عباس, ابھی ٹرکش ایمبیسڈر ہمارے پاس یہاں اسمبلی میں آئے ہوئے تھے, تو مجھے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا یہ جو ہمارا آپ کا ریلیشن ہے اٹس اے ریلیشن شپ آف اس. بڑی اچھی بات کر کے گئے. آئی ریئلی اپریشیٹ از کمنگ اوور ہیئر. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ وی آر فرینڈز ان ٹائم آف نیڈ, میں جو ان کا سفارتی سطح پر جو ان کا رسپانس تھا بڑا ٹائملی تھا, بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. اور اسی طرح سے چین کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ان ٹائمز آف ٹیسٹ اینڈ ان ٹائمز آف نیڈ ایک پروون فرینڈشپ ہے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از سویٹر اینڈ مائٹیئر دین ہنی اینڈ ویری ٹالر دین ٹریز اینڈ جو اس کی ڈیپر دین سی. وہ شہباز صاحب کا ایک بڑا فیوریٹ, وہ تو اسٹانزا کی صورت میں کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان کا بہت گہرا رشتہ ہے اور بڑا بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت تو کر دوں کہ پاکستانی نیاد کسی عہدے پہ ہوں یا کوئی بھارتی نیاد کسی عہدے پہ ہوں, لیکن اداروں کے اپنے کچھ ان کی تکریم ہوتی ہے اور ان کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. تو ورلڈ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی اپنی پروفیشنل کمپیٹنس پہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے بندہ ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس ادارے کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے اور وہ کسی کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی. اور اگر کچھ ایسی صورت ہوئی تو پاکستان سیوز اٹ رائٹ, پاکستان سیوز اٹس رائٹ. دے کین آبجیکٹ ٹو اٹ اف somebody is seen bipartisan اور اس میں نظر آئے کہ وہ کچھ ایسی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ہمارے جو لوگ وہاں پہ ہوں گے دے کین سیٹ اینڈ سیٹ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 370A اور تو ہمارا موقف پاکستان کا آرٹیکل 35 کے ساتھ تھا, جو کہ اس وقت کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ کشمیری عوام کے فیصلے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اور وہی ایک اصل پوزیشن تھی جس میں یونائٹڈ نیشنز کی پلیبسائٹ کی بات بھی تھی ساری. تو اس کو یونیلیٹرلی ہندوستان کا چینج کرنا ویسے بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب اس وقت بدترین صورتحال میں, ایک تو ان کے ذہن پہ جنگی جنون سوار ہے, دوسرا ان کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی, تیسرا ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, چوتھا اپنے 6 جہاز تباہ کروا گئے, پانچواں پبلک اوپینین اپنے خلاف کر لیا, چھٹا اب ان کو کوئی اپنی خفت مٹھانے کے لیے کوئی معقول جواز بھی نہیں مل رہا کہ کیسے آ کے جائیں. اور یہ میری بات یاد رکھیں, میں آئی کین سے اٹ وداؤٹ دا فیئر آف کنٹرڈکشن, کہ یہ جو میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو جب
ہماری کچھ ایک سیاسی جماعت کے افراد اینٹی ملٹری پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو آپ سب کو یاد ہوگا میں ایک بات بڑے تواتر سے کہتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے میڈلز پہ، اپنی شیولری پہ، اپنے ویلر پہ، اپنے تمطراق پہ، اپنی ڈرم بیٹس پہ، اپنی یونیفارم پہ، اپنی رائٹ نیک پہ، اپنے اس تفخر پر زندہ ہوتی ہیں یہ فوجیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مرال لو وہ لڑ لیں، نو دیٹ کین ناٹ ہیپن، دیٹ از ناٹ پاسبل. میں آپ سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈ 10 مئی کو ہو گیا ہے، اس کے بعد مرال بھی ایک جھگڑا ہے، مرال کا بھی ایک سوال ہے. دا مرال آن دس سائڈ، آن پاکستانی سائڈ is at peak, it is mounting, and the morale on other side you can see it on the Indian Prime Minister's face. کل کی شہباز صاحب کی تقریر اس بات کی شہادت ہے، آپ ان کا موازنہ مودی کی تقریر کے ساتھ کر لیں. ایک جی جزاک اللہ. میں قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے یہ شاندار لمحہ ہمیں نصیب کیا. آج پوری پاکستانی قوم بڑے بھرپور انداز میں یوم تشکر منا رہی ہے. آج ساری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے. آج ساری قوم سپہ سالار سید عاصم منیر کی شجاعت، آج ساری قوم ایئر چیف کی بہادری، اور آج ساری قوم نیول چیف کی سیسا پلائی دیوار کی طرح فصیل بن کر پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کی حرمت کا تحفظ کرنا، اور اس کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے جذبے کو پاکستان کی افواج کے ایک ایک جوان کے ساتھ پوری قوم آج اظہار یکجہتی کر رہی ہے اور یوم تشکر منا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنے ان بہادر سپاہیوں کے، جوانوں کے، افسروں کے، کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصمم ارادے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اس وطن کی حفاظت کی. آج ساری قوم یوم تشکر منا رہی ہے کہ جو شاندار سیاسی حکمت عملی، سفارتی حکمت عملی، جو ریسٹرینٹ کی حکمت عملی، جو وار کرنے کی حکمت عملی ہماری پاکستان کی سپاہ نے اختیار کی، اس تدبیر کو، اس تدبر کو بھی سلام کر رہی ہے جو ہماری حکومت اور سیاسی اکابرین نے اختیار کیا. آج ساری قوم اس سیاسی یکجہتی پر بھی، جس میں تمام لوگ جو چاہے کسی بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے تھے، یکجا ہو کر اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور اس کا مظہر آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا، صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھا، اور ہر نمائندہ ایوان میں آپ نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنے جوانوں کے لیے دعا گو بھی تھے، اور ان کے لیے وہ یہ ان کے اس حوصلے پر سب کے سب ان کی ستائش بھی کر رہے تھے، اور جو بھی اچھے الفاظ تھے کہے گئے، جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد تو بہرحال ایک فتح کی صورت تھی. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے بہت شاندار طریقے سے جو صحافتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے شاندار رپورٹنگ کی. آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو، اور اگر ہندوستان کے میڈیا کا موازنہ کیا جائے تو آپ نے بہت شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی. میں آج اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری قوم فخر سے سر اٹھا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر افواج پاکستان کا، پوری قوم کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ کسی ایک لمحے میں بھی کوئی لغزش یا کمزوری نہیں تھی. اور اس سے آگے ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, لیکن اس خواہش کو کبھی کوئی کمزوری نہ سمجھے. اور یہ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کسی لمحے کسی کو کوئی مہم جوئی کا شوق ہوا تو یہ اس کو معلوم ہے کہ کس طرح کا جواب پھر چند لمحوں میں ہی آتا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. اب میں اپنی آپ سے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آج پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے اس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان آج ان اقدامات کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے جس میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی ہے, جس میں یک طرفہ طور پر آرٹیکل 35A اور 370 کی کہانی بھی ہے, اور اس کو بھی بڑی تشویش کی نگاہ سے پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ دونوں مسائل جن میں کشمیر کا مسئلہ, جن میں سندھ طاس معاہدے کا مسئلہ, یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت طے پانے والی چیزیں ہیں. اس میں ایک فریق یونیلیٹرلی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا, اور اگر مذاکرات کی بات ہے تو یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے, یہ جامع طور پہ ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی جو یہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی ہے, یہ اس کو ایک ایکٹ آف وار سے تعبیر دینا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. واٹر از لائف فار می, میرے رائٹس ہیں, ایز رائپیرین میرے رائٹس ہیں, اور میرے وہ رائٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ رائٹس ہیں. وہ جو بائی لیٹرل ارینجمنٹ تھا ہندوستان کا اور پاکستان کا, وہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ تھا. اس میں 65 کی وار بھی گزری, جیسے اس دن میں نے ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بتایا, اس میں 71 کی جنگ بھی گزری, لیکن انڈس واٹر کمشنرز ملتے رہے. یہ بات چیت کہ ابھی اس میں سندھ طاس معاہدے میں ہندوستان ان کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ یونیلیٹرلی کر سکتا ہے, وہ قابل فہم بات ہی نہیں ہے, اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے. اور اسی طرح سے دہشت گردی کے متعلق بھی بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ دہشت گردی اگر کسی نے جانچنا ہے, پرکھنا ہے اس بات پہ کہ اس دہشت گردی کے افریط کا سب سے بڑا وکٹم کون ہے, پاکستان. کسی اور خطے نے 90,000 کے قریب, کسی اور ملک نے 90,000 کے قریب اس میں لائف لاس نہیں کیا. یہ ہماری شہادتیں ہیں. 150 سے 200 بلین ڈالرز کی ہماری اکانومی میں اس کا امپیکٹ ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ جو یہ ہماری لاسز ہیں ان کو کوئی آسانی سے نظر انداز کر دے. اور پھر ایویڈنسز کی بات ہے کہ جب آپ کسی پہ کچھ الیج کرتے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز پہ آپ یہ فیصلے کر لیں کہ آپ دوسرے ممالک کی سوورینٹی بریچ کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر لیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کوئی حملے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جواب نہیں ملے گا. نمبر ایک تو آپ کے جو پلوامہ تھا وہ بھی بالکل ایک فالس فلیگ تھا. پہلگام پروف ٹو بی دیٹ اگین, اٹس ایبسولوٹ فالس فلیگ, اور اس میں کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ ریپیٹڈلی ایسے اقدامات کریں اور اس میں آپ کے سیاسی مقاصد چھپے ہوں اور اس میں آپ کچھ ایسی صورت پیدا کر کے آپ فنگر پوائنٹ پاکستان کی طرف کر دیں اور ایویڈنس دیں کوئی نہ, تو پاکستان از ناٹ اے ویجیٹیو اسٹیٹ کہ وہ بیٹھے یہ ساری بات کو اسی طرح سے وصول لے گا, آپ کی ہیجمنی تسلیم کر لے گا. نو سر, دس ول ناٹ ہیپن. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ, یہ جو کشمیر کی obligation ہے on all the relevant people, اور اسی طرح سے جو یہ دہشت گردی کا ایک ہندوستان نے بہانہ بنا کر بات کی, تو the facts could not be
اب کوئی ایک بندہ تو اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، کوئی ملک ایک موقف اپنی مرضی کا دے سکتا ہے، لیکن حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. حقائق تو حقائق ہیں، and facts could not be altered. اس پہ ٹرمپ کی جو سازی ہے وہ بھی بتا دیں، اور ایک پارٹی کی طرف سے جو بیانیہ بنایا گیا وہ ملک دشمن تھا، اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. نہیں دیکھیں، میں I would restrain myself from commenting on what you have said ملک صاحب. جو بھی دوست ممالک میری کیونکہ کچھ حدود و قیود ہیں بات کرنے کی، جو بھی دوست ممالک اس میں یہ فنکشن ہے ایٹ دا بیسٹ ود دا فارن منسٹری دے کین اسپیک آن اٹ. اس پہ گورنمنٹ کو، اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ. میں قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا، میں آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے یہ شاندار لمحہ ہمیں نصیب کیا. آج پوری پاکستانی قوم بڑے بھرپور انداز میں یوم تشکر منا رہی ہے. آج ساری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے. آج ساری قوم سپہ سالار سید عاصم منیر کی شجاعت، آج ساری قوم ایئر چیف کی بہادری، اور آج ساری قوم نیول چیف کی سیسا پلائی دیوار کی طرح فصیل بن کر پاکستان کی حفاظت کرنا، اس کی حرمت کا تحفظ کرنا، اور اس کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے جذبے کو پاکستان کی افواج کے ایک ایک جوان کے ساتھ پوری قوم آج اظہار یکجہتی کر رہی ہے اور یوم تشکر منا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنے ان بہادر سپاہیوں کے، جوانوں کے، افسروں کے، کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصمم ارادے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اس وطن کی حفاظت کی. آج ساری قوم یوم تشکر منا رہی ہے کہ جو شاندار سیاسی حکمت عملی، سفارتی حکمت عملی، جو ریسٹرینٹ کی حکمت عملی، جو وار کرنے کی حکمت عملی ہماری پاکستان کی سپاہ نے اختیار کی، اس تدبیر کو، اس تدبر کو بھی سلام کر رہی ہے جو ہماری حکومت اور سیاسی اکابرین نے اختیار کیا. آج ساری قوم اس سیاسی یکجہتی پر بھی، جس میں تمام لوگ جو چاہے کسی بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے تھے، یکجا ہو کر اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور اس کا مظہر آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا، صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھا، اور ہر نمائندہ ایوان میں آپ نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنے جوانوں کے لیے دعا گو بھی تھے، اور ان کے لیے وہ یہ ان کے اس حوصلے پر سب کے سب ان کی ستائش بھی کر رہے تھے، اور جو بھی اچھے الفاظ تھے کہے گئے، جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد تو بہرحال ایک فتح کی صورت تھی. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے بہت شاندار طریقے سے جو صحافتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے شاندار رپورٹنگ کی. آپ نے ثابت کیا کہ آپ کو، اور اگر ہندوستان کے میڈیا کا موازنہ کیا جائے تو آپ نے بہت شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی. میں آج اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری قوم فخر سے سر اٹھا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر افواج پاکستان کا، پوری قوم کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی ایک لمحے میں بھی کوئی لغزش یا کمزوری نہیں تھی. اور اس سے آگے ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس خطے میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، لیکن اس خواہش کو کبھی کوئی کمزوری نہ سمجھے.
اور یہ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی لمحے کسی کو کوئی مہم جوئی کا شوق ہوا تو یہ اس کو معلوم ہے کہ کس طرح کا جواب پھر چند لمحوں میں ہی آتا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اب میں اپنی آپ سے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آج پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے اس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان آج ان اقدامات کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے جس میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی ہے، جس میں یک طرفہ طور پر آرٹیکل 35A اور 370 کی کہانی بھی ہے، اور اس کو بھی بڑی تشویش کی نگاہ سے پاکستان دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں مسائل، جن میں کشمیر کا مسئلہ، جن میں سندھ طاس معاہدے کا مسئلہ، یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت طے پانے والی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک فریق یونیلیٹرلی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور اگر مذاکرات کی بات ہے تو یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے، یہ جامع طور پہ ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی جو یہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی ہے، یہ اس کو ایک ایکٹ آف وار سے تعبیر دینا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ واٹر از لائف فار می، میرے رائٹس ہیں، ایز رائپیرین میرے رائٹس ہیں، اور میرے وہ رائٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ رائٹس ہیں۔ وہ جو بائی لیٹرل ارینجمنٹ تھا ہندوستان کا اور پاکستان کا، وہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ تھا۔ اس میں 65 کی وار بھی گزری، جیسے اس دن میں نے ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بتایا، اس میں 71 کی جنگ بھی گزری، لیکن انڈس واٹر کمشنرز ملتے رہے۔ یہ بات چیت کہ ابھی اس میں سندھ طاس معاہدے میں ہندوستان ان کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ یونیلیٹرلی کر سکتا ہے، وہ قابل فہم بات ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دہشت گردی کے متعلق بھی بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ دہشت گردی اگر کسی نے جانچنا ہے، پرکھنا ہے اس بات پہ کہ اس دہشت گردی کے افریط کا سب سے بڑا وکٹم کون ہے؟ پاکستان۔ کسی اور خطے نے 90,000 کے قریب، کسی اور ملک نے 90,000 کے قریب اس میں لائف لاس نہیں کیا۔ یہ ہماری شہادتیں ہیں۔ 150 سے 200 بلین ڈالرز کی ہماری اکانومی میں اس کا امپیکٹ ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ جو یہ ہماری لاسز ہیں ان کو کوئی آسانی سے نظر انداز کر دے؟ اور پھر ایویڈنسز کی بات ہے کہ جب آپ کسی پہ کچھ الیج کرتے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز پہ آپ یہ فیصلے کر لیں کہ آپ دوسرے ممالک کی سوورینٹی بریچ کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر لیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کوئی حملے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ نمبر ایک تو آپ کے جو پلوامہ تھا وہ بھی بالکل ایک فالس فلیگ تھا۔ پہلگام پروو ٹو بی دیٹ اگین، اٹس ایبسولوٹ فالس فلیگ، اور اس پہ کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ ریپیٹڈلی ایسے اقدامات کریں اور اس میں آپ کے سیاسی مقاصد چھپے ہوں اور اس میں آپ کچھ ایسی صورت پیدا کر کے آپ فنگر پوائنٹ پاکستان کی طرف کر دیں اور ایویڈنس دیں کوئی نہ، تو پاکستان از ناٹ اے ویجیٹیٹو اسٹیٹ کہ وہ بیٹھے یہ ساری بات کو اسی طرح سے وصول لے گا، آپ کی ہیجمنی تسلیم کر لے گا۔ نو سر، دس ول ناٹ ہیپن۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ، یہ جو کشمیر کی obligation ہے on all the relevant people، اور اسی طرح سے جو یہ دہشت گردی کا ایک ہندوستان نے بہانہ بنا کر بات کی، تو the facts could not be کوئی ایک بندہ تو اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، کوئی ملک ایک موقف اپنی مرضی کا دے سکتا ہے، لیکن حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ حقائق تو حقائق ہیں، and facts could not be altered۔ اس پہ ٹرمپ کی جو سازی ہے وہ بھی بتا دیں، اور ایک پارٹی کی طرف سے جو بیانیہ بنایا گیا وہ ملک دشمن تھا، اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، دیکھیں، میں
I would restrain myself from commenting on what you have said, Malik صاحب. جو بھی دوست ممالک میری کیونکہ کچھ حدود و قیود ہیں بات کرنے کی, جو بھی دوست ممالک اس میں یہ فنکشن ہے ایٹ دا بیسٹ ود دا فارن منسٹری دے کین اسپیک آن اٹ. اس پہ گورنمنٹ کو اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے. میں تو آج فخر کے جذبات کے ساتھ, میں تو آج تشکر کے احساس کے ساتھ, میں تو آج ایک پراؤڈ سٹیزن کے طور پہ, ایک